अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और पुरअसरार कहानी। ये तकरीबन 1934 की बात है कि हम हिंदुस्तान के मौजूदा शहर अम्बाला के इलाका रामगढ़ की गली नंबर 4 में रहा करते थे। मेरे वालिद शाहिद खान बिजली के महकमे में बतौर क्लर्क काम किया करते थे। वो अपनी बकिया तयशुदा वक्त की सरकारी ड्यूटी देने के बाद दुल्हन बाजार के बाहर फ्रूट चाट की रेहड़ी लगाया करते थे। वो अपनी फ्रूट चाट में अपने हाथ से पिसे हुए आला मेयार के मसाले डालते थे। यही वजह है कि उनकी बनाई हुई फ्रूट चाट इर्द गिर्द के इलाकों में बहुत मशहूर थी। वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि उनका अपना कोई ज़ाती मकान हो। इसकी वजह यह थी कि मुझ समेत उनके मज़ीद 5 बच्चे थे। नीज़ वो खुद और अम्मी भी थे। हमारी फैमिली एक छोटे सरकारी क्वार्टर में रहती थी। दूसरी जानिब वालिद के रिटायरमेंट में कुछ अरसा रह गया था। ज़ाहिरी बात है कि हमारी फैमिली को वालिद साहब के रिटायरमेंट के बाद उस क्वार्टर को भी खाली करना था, इसलिए वो अपना मकान ख़रीदने के लिए पैसे जोड़ रहे थे। लेकिन उस ज़माने में भी उस वक्त की आमदनी के मुताबिक जायदाद की बहुत कीमत थी। मेरे वालिद के पास इतने पैसे ही जमा नहीं हो रहे थे कि वो शहर में कोई म्यारी मकान ख़रीद लें। हम बहन भाई क्योंकि शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, इसी वजह से वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि उन्हें अपना ज़ाती मकान अंदरूने शहर ही मिले। उधर वालिद के महकमे से फ़लाँ तारीख को क्वार्टर खाली करने का ऑर्डर भी मिल चुका था। वालिद साहब की दिली ख्वाहिश थी कि वो नौकरी से फारिग और सरकारी क्वार्टर खाली करने के बाद अपने ही ज़ाती मकान में जाएं, ना कि किराए के मकान में जाएं। वो कहते थे कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इधर उधर धक्के खाएं, इसलिए उन्होंने काफ़ी लोगों को मकान ख़रीदने के बारे में कहा हुआ था, लेकिन जिस कीमत पर वो मकान ख़रीदना चाहते थे वो नहीं मिल रहा था। दरअसल वालिद साहब का ख्याल था कि उनकी रिटायरमेंट में 6 माह हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में गलती की वजह से उनकी मुद्दत मुलाजमत सिर्फ 2 माह रह गई थी, और इन 2 माह में हर सूरत में वालिद साहब को कोई ना कोई मकान ख़रीदना था। एक दिन हमारे क्वार्टर में एक बूढ़ा शख्स और उसका बेटा आया। उस बूढ़े ने वालिद साहब को कहा कि शाहिद साहब, सुना है आप इस शहर में कोई मकान ख़रीदना चाहते हैं? जी हाँ, मुझे अगले 2 माह में लाजमी कोई ना कोई बच्चों के लिए छत तलाश करनी है। उस बूढ़े शख्स ने वालिद को कहा कि मेरे पास रेलवे रोड की फलां गली में एक मकान है, उसे मैं 11,000 रुपये में फ़रोख्त करना चाहता हूँ। उसने अपनी कुछ मजबूरी बताई। वालिद साहब उसकी ये बात सुनकर दिली तौर पर बहुत खुश हुए। जी, आपके पास उस मकान के पक्के कागजात हैं ना? अरे भाई, मेरे पास 16 आने सच्चे पक्के कागजात हैं, असल रजिस्ट्री, फर्द वगैरह। वो बूढ़ा ना सिर्फ अपना पता दे गया बल्कि ये भी कह गया कि वो अपनी डिमांड में कुछ कमी भी कर देगा। ये खबर वालिद साहब के लिए बहुत तसल्ली बख्श और खुशाइन थी। वालिद साहब ने फौरी तौर पर उन चंद सियाने दोस्तों से मशवरा किया जो कि पार्टी के रमूज न्याज अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने वालिद साहब को जवाबन मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर इस मकान को हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि उस बूढ़े को उस वक्त रुपयों की अशद ज़रूरत है। वालिद साहब ने उस बूढ़े से कागजात लेकर मुतल्लिका महकमों से चेक करवाए। वो वाकई खरे निकले। उसके बाद वालिद ने फौरी तौर पर वो मकान ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने वालिदा समेत हम सब बच्चों को मकान दिखाया। वो मकान बेहद खूबसूरत बना हुआ था। उस बूढ़े ने बता दिया था कि उसने ये मकान बड़ी चाह और दिल से बनाया था। वालिद साहब ने उस बूढ़े को फौरी तौर पर 9,800 रुपये दिए और उससे अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। हम लोगों ने 15 रोज़ पहले ही उस नए मकान का कब्ज़ा भी ले लिया। इस दौरान वालिद भी महकमे से रिटायर हो गए थे। अभी हमें नए मकान में शिफ्ट हुए 2 माह ही हुए थे कि मेरी वालिदा को अचानक अजीब सी बीमारी लग गई। बीमारी ये थी कि उनके सर में शदीद दर्द रहता था और कहती थी कि उन्हें यहाँ शदीद घबराहट होती है। वालिद ने उन्हें कई डॉक्टरों, हकीमों को दिखाया, लेकिन उन्हें रत्ती भर भी मामूली सा भी आराम ना आया। वालिदा ने घर के काम काज में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया था। वो सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती थी। घर का सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो गया था। दूसरी जानिब मेरी छोटी बहन रुकैया के मुंह से एक दिन अचानक गाढ़ा काला खून आने लगा। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसे वालिद साहब ने फौरी तौर पर नेशनल अस्पताल के बड़े डॉक्टर को दिखाया, तो वो भी उसकी बीमारी का असल सबब ना समझ सका। वो हैरान हुआ कि रुकैया के मुंह से स्याह खून कैसे आ रहा है।
ऐसी बीमारी की कैफियत पहले कभी नहीं थी। उस डॉक्टर ने उल्टी सीधी बेमकसद दवाइयाँ देकर टाल दिया। रुकैया की हालत में भी ज़रा फर्क ना पड़ा। उसके मुंह से बदस्तूर काला गाढ़ा खून आ रहा था। इस बदतरीन सूरत हाल से वालिद दोहरी जहनी अजियत का शिकार थे। उन्हें वालिदा ताने देने लगी थी कि ये नया मकान हमारे लिए बुराई, बेबरकती और मनहूसत का बाइस बन रहा है। वालिद साहब ने मकान में कई बार कुरान शरीफ के ख़त्म करवाए। वो खुद भी सवेरे उठकर पूरे घर के कोनों में फिरकर सूरतें पढ़ा करते थे। वालिदा की तबीयत में तो कुछ सुधार आ गया था, लेकिन रुकैया बहुत तकलीफ़ में थी। हमें कभी कभार इस मकान में किसी के चलने की आवाज़ आती थी। एक आध दफ़ा चुड़ैल का ह्योला सा भी नज़र आया। वालिद पहले ही बहुत परेशान थे। उन्हें हर जगह से ये आवाज़ें, मशवरे सुनाई देने लगे कि ये मकान मनहूस और सायाशुदा है, लिहाजा इसे फ़रोख्त कर दिया जाए। उन्होंने पहले ही इस मकान को ख़रीदने के लिए भारी कर्जा उठाया हुआ था और उनके पास बाकायदा नौकरी भी नहीं रही थी। उनके लिए नया मकान फ़रोख्त करना और फिर से दूसरे मकान को ख़रीदना इंतहाई मुश्किल हो रहा था। एक दिन हमारे चचा अजमल और उनकी बेटी शमा हमारे घर वालिदा और बहन को देखने आई। चचा ने वालिद को पहले नए मकान ख़रीदने की मुबारकबाद दी और फिर उन्होंने उनसे कहा कि मैंने सुना है कि ये मकान भारी है, इसीलिए सस्ते दामों में बिका है। वालिद साहब ने जवाबन उनकी इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि आपने सही सुना है। तो फिर तेरा क्या ख्याल है, तू क्या इस मकान को रखेगा? सच्ची बात यह है भाई कि मुझे इस बात का वहम हो गया है कि इस मकान में वाकई कोई ना कोई गड़बड़ है, तभी इसका साबका मालिक इसे इंतहाई सस्ता फ़रोख्त कर गया है। चल ज़रा उस पुराने मालिक से मिलें, मैं ज़रा इस मामले को देखना चाहता हूँ। चचा के कहने पर वालिद और चचा उस मकान के साबका मालिक से मिले तो उसने इस बात का इतराफ़ कर लिया कि उसने वाकई इतना अच्छा नया मकान औने पौने दामों फ़रोख्त कर दिया। उसने बताया कि मैंने जब से ये मकान बनाया था उसी वक्त से मेरी बर्बादी और तबाही के दिन शुरू हो गए थे। मेरा जवान बेटा मुंह से खून आने की वजह से अचानक मर गया था। उसे उस मकान में एक दफ़ा एक चुड़ैल नज़र आई थी। तो बुजुर्गों, आपने अपनी मुसीबत हमारे गले में डाल दी थी, मेरे वालिद साहब ने बहुत गुस्से से कहा। उस बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इस मकान को औने पौने फ़रोख्त करना मेरी मजबूरी थी। हम इस मकान में बहुत अजाब में थे। यहाँ हर वक्त कुछ न कुछ पुरअसरार तौर पर वाक़यात होते रहते थे। मैंने सोचा शायद कोई नए लोग आएँ तो उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। बुजुर्गों, आपने हमारे साथ बहुत जुल्म किया, आपने हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठाया, वालिद साहब ने उससे शिकवा करते हुए कहा। चचा और वालिद जब घर आए तो उन्हें खबर मिली कि शमा घर में बने मचान से फिसल गई। ये एक और नई मुसीबत हमारे घर में आ गई। वालिद और चचा उसे करीबी हस्पताल लेकर गए। उन्होंने उसकी आर्जी ट्रीटमेंट की। उसे किसी हद तक आराम तो आ गया, लेकिन उसके भी मुंह से काला गाढ़ा लहू उसी तरह आने लगा जैसा कि रुकैया के मुंह से आ रहा था। लेकिन उसे खून ऐसा आ रहा था कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी और रुकैया की बीमारी किसी हकीम और डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही थी। शमा एक दिन सोते हुए हड़बड़ाकर उठी और बोली, मुझे ख्वाब में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल नज़र आई है। अब तो वालिद और सबको ये यकीन हो गया था कि वाकई नए घर में किसी ऊपरी मखलूक का साया है और उसे इस घर में किसी भी इंसान की मुदाखलत पसंद नहीं। वालिदा भी कहती थी कि मेरे कानों में किसी के रक्स करने की आवाज़ें आती हैं। अब यहाँ कई सवालात पैदा हो रहे थे। पहली बात ये कि रुकैया और शमा के मुंह से लहू क्यों आ रहा है, और वो भी काले रंग का। और दूसरा, वो जब एक मखसूस गोल कमरे में होती हैं तो वहाँ उस काली रंगत वाले खून की रवानी का हमला होता है, और ये पुरअसरार काला खून कैसा है। इसी दौरान वालिद साहब ने मकान के माथे पर मकान बराए फ़रोख्त का बड़ा सा बैनर लगा दिया। हालांकि हमारा मकान शहर के मरकज़ी और सहूलियात से भरपूर जगह पर था, लेकिन उसका कोई गाहक भी ना आया। वालिद उसी मकान को ख़रीद कर बहुत परेशान थे। अब वो कहते थे कि इससे बेहतर था कि काश मैं अपनी रिहाइश के लिए कोई किराए का मकान ले लेता। उधर वालिदा, मेरी कज़न शमा और बहन रुकैया की किसी को ना समझ आने वाली पुरअसरार बीमारी पर वालिद साहब का बहुत सा रुपया खर्च हो रहा था। चचा अजमल के पास पहले ही कोई रोज़गार न था, इसीलिए वो अपनी बेटी के इलाज पर एक धेला तक खर्च ना कर रहे थे। वो एक बातूनी और मौका परस्त इंसान थे। वालिद फ्रूट चाट की रेड़ी भी दिल से नहीं लगा रहे थे।
وہ دماغی طور پر ماؤس سے ہو گئے تھے۔ اسی دوران ہمارے گھر میں خوفناک اور عجیب واقعہ یہ ہو رہا تھا کہ ہماری رہائش کے ایک مخصوص کمرے میں جس میں سفیدی ہوئی تھی، وہ اچانک بغیر کسی وجہ کے نہ صرف کالا ہو رہا تھا بلکہ کمرے کی دیواروں کا پلستر بھی جگہ جگہ سے پھول کر اکھڑنے لگا تھا، جبکہ مکان کے بقیہ حصے صحیح سلامت تھے۔ رقیہ کہتی تھی کہ مجھے اسی کمرے کی دیواروں میں سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ یہ صورتحال ہماری پریشانی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ دوسری جانب شمع کی بھی پاگلانہ حرکات شروع ہو گئی تھیں۔ والدہ کے سر کا درد دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ انہیں نانا اپنے گھر لے گئے تھے۔ الغرض ہمارے گھر میں شدید تناؤ، پریشانی کے کالے بادل چھا گئے تھے۔ ہم بہن بھائی الگ سہمے ہوئے تھے۔ ایک دن والد کے قریبی دفتری دوست رحمت بابا آئے۔ ان کا حلیہ بالکل فقیر و ملنگوں کی طرح تھا۔ انہوں نے لمبا سا سبز چوغا پہنا ہوا تھا جس میں سے شدید درباری عطروں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی ہر انگلی پر مختلف رنگوں کی اور مختلف پتھروں کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے والد صاحب کو کہا، شاہد، میں نے سنا ہے کہ تو آج کل اپنے نئے گھر کو خرید کر بہت پریشان ہے۔ والد اپنے اعصاب جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ وہ رحمت بابا سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ رحمت بابا نے والد صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تو خدا پر بھروسہ کر اور تو میری ایک بات مان۔ کون سی بات؟ میں کل اپنے چلہ کاٹنے والے استاد غلام حیدر سائیں کو لاؤں گا۔ وہ تیرے مکان کو سونگیں گے۔ سونگیں گے؟ یہ تو کوئی مضحکہ خیز بات لگی ہے۔ رحمت بابا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ارے تو اس معاملے میں ذرا میرے استاد سائیں غلام حیدر کو تو آزما کر دیکھ۔ اس دوران وہاں چچا اجمل اتفاق سے ان کے درمیان آ گئے۔ انہوں نے رحمت بابا کی باتیں سنی تو انہوں نے اس کے منہ پر ہی یہ چپتا ہوا جملہ کہا، تو مجھے کسی فراڈیے سے کم نہیں لگتا۔ رحمت بابا نے غصے میں آ کر ان سے بحث کرنا شروع کر دی۔ ماحول خواہ مخواہ یکدم خراب اور تناؤ زدہ ہو گیا۔ والد نے چچا کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا کہ رحمت میرا بہت پرانا مخلص اور اچھا دوست ہے، یہ تو مجھے بغیر لالچ کے اچھا مشورہ دے رہا ہے۔ چچا نے والد سے گستاخی والے انداز میں کہا، میں تو تیرے گھر آ کر بہت پچھتا رہا ہوں۔ میری بیٹی شمع تیرے گھر کے آئی، وہ بھی آسیب زدہ ہو گئی۔ تو ہی میری بربادی کا ذمہ دار ہے۔ والد صاحب انہیں لتاڑتے ہوئے کہنے لگے، تو خود اپنی مرضی سے ہمارے گھر آیا تھا، میں تیرا کوئی ہاتھ پکڑ کر یہاں نہیں لایا تھا۔ چچا نے رحمت بابا کو ایک غلیظ گالی دی تو میرے والد صاحب کو شدید غصہ آیا اور وہ کہنے لگے، تو ابھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جا، میں خود بھی یہاں ایک لمحے کو ٹھہرنے نہیں چاہتا۔ چچا بھی چلائے۔ رحمت بابا کرسی سے یہ جملہ کہہ کر اٹھے، خدا تعالیٰ تم پر رحم کرے، اگر تم کو میری باتوں اور مشورے پر یقین نہیں ہے تو تم جانو اور تمہارے کام۔ نہیں رحمت، تم ناراض نہ ہو، ہماری فیملی پہلے ہی ذہنی طور پر بہت اذیت سے گزر رہی ہے۔ شاہد، تو اس ڈھونگی مداری کو جانے دے، چچا ڈھیٹ پنے سے دوبارہ بولے۔ بابا رحمت جھٹ سے ہمارے گھر سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد والد اور چچا کے درمیان بہت شدید گالم گلوچ والا جھگڑا ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چچا اجمل اپنی بیمار بیٹی شمع کو اپنے گھر لے گئے۔ والدہ پہلے ہی نانا کے گھر چلی گئی تھیں، اسی لیے ہمارے گھر کا ماحول اور زیادہ افسردہ اور نحوست زدہ ہو گیا۔ والد کی کیفیت دیوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ سایہ زدہ مکان بک نہیں رہا تھا۔ والدہ نانا کے گھر تھیں، شمع رقیہ ایک پراسرار بیماری سے لڑ رہی تھیں۔ دوسری جانب والد کے معاشی حالات ہم سب فیملی کی کوفت کے گراف میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ دوسرے روز چچی چیختی چلاتی ہوئی ہمارے گھر میں آئیں۔ انہوں نے گھر میں آتے ساتھ ہی ہمارے خاندان کو بری طرح کوسنا شروع کر دیا کہ تم لوگوں کے سایہ شدہ گھر کی وجہ سے میری بیٹی شمع کی حالت غیر ہوئی۔ تمہیں ہمیں پہلے ہی بتانا چاہیے تھا کہ تمہارے گھر میں کسی بدرو کا سایہ ہے۔ والد نے کہا کہ بھاوت جی، ہمیں تو خود اس کے سابقہ مالک نے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے ہمیں اوپری مخلوق کے قبضہ شدہ مکان کو اونے پونے داموں میں پکڑا دیا۔ ارے بھاڑ میں جائے تمہاری یہ منطق، مجھے کچھ نہیں پتا۔ میری بیٹی تمہارے منوز گھر میں آئی اور وہ شدید بیمار ہوئی، اب تمہیں اس کا علاج کراؤ، ہم تو غریب لوگ ہیں۔ والد صاحب نے کہا کہ میری تو بیوی اور بیٹی پہلے ہی بیمار ہیں، میں اب کیا کروں؟ میں تو بھتیجی شمع کا علاج کروا رہا تھا۔ تمہارا بے وقوف شوہر خود ہی اس کو یہاں سے لے کر اپنے گھر واپس چلا گیا۔ نیز اس نے میرے دوست رحمت بابا کو الٹا سیدھا بول کر ناراض کر کے میرے گھر سے بھیج دیا۔ وہ اپنا استاد سائیں غلام حیدر اس مکان میں لا رہا تھا تاکہ اس گھر میں سے اس چڑیل کا اثر ختم کر دے۔ شاہد خدا کے واسطے میری بیٹی کے سر سے اس بن بھلائی آفت کو ٹالنے کا کوئی بندوبست کر۔ بھاوت جی،
میں نے اجمل کو 1000 بار منع کیا تھا وہ رحمت بابا کو ناراض نہ کرے اور نہ ہی وہ ہمارے معاملات میں دخل دے، اسی نے سارا بنا بنایا کام خراب کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اجمل چچا نے اپنا وتیرہ بدلتے ہوئے ڈرامائی انداز میں میرے والد کو کہا کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، واقعی مجھے تم دونوں دوستوں کے درمیان آ کر فتور نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ چچا نے والد کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، میں اپنی بیٹی شمع کی پراسرار بیماری جو کہ نہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں آ رہی ہے اور نہ حکیموں کی سمجھ میں آ رہی ہے، بہت دلگیر اور پریشان ہوں۔ والد صاحب نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، میں کون سا سکھ کا چین لے رہا ہوں اپنی زندگی میں، یہ منحوس مکان تو میرے گلے میں سولی کی مانند پڑ گیا ہے۔ چچا نے منہ بسورتے ہوئے کہا، بھائی اگر آپ کہیں تو میں خود رحمت بابا کے گھر جا کر اس کے پاؤں پکڑ کر اس کے استاد سائیں غلام کو بلاؤں۔ اس روز دونوں رحمت بابا کے گھر گئے۔ وہاں چچا روتے ہوئے رحمت بابا کے قدموں پر گر گئے۔ انہوں نے اسے اپنے کیے گئے سابقہ رویے کی معافی مانگتے ہوئے کہا کہ خدا کے واسطے اپنے استاد سائیں غلام حیدر کے ذریعے میری بیٹی شمع کے مرض کا روحانی علاج کروا دو۔ علاج کو تیری بیٹی نہیں بلکہ تجھے ضرورت ہے۔ رحمت بابا نے اسے جلتا ہوا طنزیہ جملہ داغا۔ ادھر والد بھی اس کی منتیں سماجتے کرتے رہے، لیکن رحمت بابا نے دونوں بھائیوں کو کوئی لفٹ نہ کرائی۔ اس نے ہوں ہاں کر کے معاملہ ٹال دیا۔ والد اور چچا نے اس سے کہا کہ رحمت بابا تیرے پاس بڑے مان سے آیا ہوں، دیکھ ہم دونوں کی بیٹیاں بے قصور پراسرار بیماریوں کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہیں۔ اسی دوران ہمارے گھر کی داخلی دیوار پر کسی نامعلوم شخص نے کالی سیاہی سے لکھ دیا کہ اس مکان پر جنوں بھوتوں کا سایہ ہے، اسے جو خریدے گا وہ مرے گا۔ والد رونے لگے تو چچا نے انہیں تسلی دی۔ چچا اجمل کو اب عقل آ گئی تھی۔ ہمیں یہ توقع نہ تھی کہ رحمت بابا آئے گا، وہ خلاف توقع اپنے استاد سائیں غلام حیدر کو لے کر ہمارے گھر میں آخر آ ہی گیا۔ رحمت بابا میرے والد اور چچا کو کہنے لگے کہ میں تم لوگوں کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہوں، تمہاری طرح میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں، اور ویسے بھی شاہد میرا پرانا دفتری ساتھی جگری دوست ہے۔ والد اور چچا نے جب اس سے مزید اپنی شرمندگی کا اظہار کیا تو اس نے کہا، بس اب مجھے شرمندہ نہ کرو، میرے دل میں تمہاری جانب سے کوئی میل نہیں ہے، تم ذرا سائیں غلام حیدر کو اپنا کام کرنے کی اجازت دو۔ میرے والد صاحب کہنے لگے کہ آپ اس گھر میں جہاں جانا چاہیں وہاں جا کر اپنا کام کر سکتے ہیں۔ سائیں غلام حیدر کا حلیہ بھی بہت مضحکہ خیز، بالکل فقیروں کی طرح کا تھا۔ اس کو والدہ نے وہ کمرہ دکھایا جہاں رقیہ شمع والدہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اور وہاں کی سفیدی چونے والی دیواریں کالی ہو گئی تھیں۔ سائیں غلام حیدر نے گھر کی تمام دیواروں پر کچھ پڑھ کر پانی کے قطرے پھینکے۔ اس نے اس مخصوص کمرے پر اپنا عمل بہت دیر تک کیا جہاں والد صاحب کو شک تھا کہ اس پر کوئی اوپری سایہ ہے۔ سائیں غلام حیدر گھر میں نیم پاگلوں والی الٹی سیدھی حرکات کر رہا تھا اور اسے دیکھ کر تو ہنسی آنے لگی تھی، جبکہ والد اور چچا اس کے آگے پیچھے پھر کر اس کا کام دیکھتے رہے۔ وہ ہمارے پڑوسی کے مکان میں بھی گیا، وہاں اس نے ہماری اور اس کی مشترکہ دیوار کو بھی اپنی ناک لگا کر سونگا۔ سائیں نے وہاں پڑوسی کے گھر میں دیوانوں کی طرح چلاتے ہوئے خوشی کے عالم میں کہا کہ میں نے تمہارے گھر میں نیستی اور منوست کا اصل کارن پکڑ لیا ہے۔ لو جی شاہد صاحب، آپ کے گھر سے اب یہ نحوست ہمیشہ کے لیے دفع ہو جائے گی۔ کیسی نحوست؟ والد صاحب نے پرتجسس ہو کر اس سے پوچھا۔ سائیں کہنے لگا کہ میرے ساتھ اس کمرے میں آؤ جہاں آپ کو اوپری سائے کا شک ہے۔ سب جب مکان کے اس مخصوص کمرے میں پہنچے تو سائیں نے کمرے کی دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے والد صاحب اور چچا کو کہا کہ اس مکان کا اصل دشمن ادھر پھنسا ہوا ہے۔ کیسا دشمن؟ ہم سے صاف اور مختصر بات کرو۔ سائیں غلام حیدر نے بتایا کہ میرے حساب کے مطابق اس کمرے کی دیواروں میں گنتاری جن کی روح پھنسی ہوئی ہے، جسے ماہر عملیات نیستی مارا سنتانی جن کہتے ہیں۔ سنتانی سے مراد ہے ہر چیز پر کالاہٹ چپکانا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس سنتانی قسم کے جن کی روح کیسے اس دیوار میں پیوست ہوئی، لیکن میں اپنے موکلوں کی دی ہوئی شکتی سے اس خبیث روح کو نکال دوں گا، لیکن میرے اس کام میں آپ کا مزید کچھ نقصان ہو جائے گا۔ اب بھی تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے نا؟ والد صاحب بولے۔ ہاں جی، سائیں غلام حیدر نے ان کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ میں اب جو عمل جاب کرنے لگا ہوں اس کے بعد تمہارے گھر کی دیواروں کا وہ پلستر گرے گا جہاں اس گنتاری جن کی خبیث کالی روح پھنسی ہوئی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر ہمارے گھر کی نیستی کم نہ ہوئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ والد صاحب نے پریشان ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ رحمت بابا نے کہا کہ شاہد، اگر تیرے ذہن میں اب بھی سائیں جی کے تجربے پر کوئی شک و شبہ ہے نا تو میں اسی وقت انہیں یہاں سے لے جاتا ہوں۔
والد صاحب نے چچا سے مشورہ کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ڈوب تو ہم پہلے ہی گئے ہیں، چلو آخری بار سائیں کو بھی آزما لیں۔ رحمت بابا نے سوالیہ انداز میں اپنی نگاہیں والد کی جانب گھماتے ہوئے پوچھا، ہاں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ والد نے اجازت دیتے ہوئے کہا، رحمت جو تیرا دل کرے وہ کر، تو چاہے تو اس عمارت کو گرا کر کھنڈر بنا دے۔ ابے تو بڑا دل رکھ، ہمت کر، ہمارا کام تو دیکھ لے پہلے۔ پھر سائیں حیدر علی نے سب سے کہا کہ جو میں اپنی زبان سے کلمات نکالوں گا تم نے درمیان میں کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی ہنسنا ہے۔ اس نے بچوں کو کمرے سے نکال دیا، لیکن ہم بچے کھڑکی میں سے کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ سائیں غلام حیدر تیز تیز اپنی مخصوص آواز میں کچھ جاپ پڑھتا رہا۔ شروع میں تو سب کچھ معمول کے مطابق رہا، لیکن تقریباً 1 گھنٹے بعد ہمارے کمرے کی فرنٹ والی دیوار میں اچانک زوردار دراڑ پڑی جو دور تک گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر چچا اجمل ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے، جبکہ والد رحمت بابا وہیں کھڑے رہے۔ ہم بچے بھی سہم کر ایک طرف ہو گئے۔ سائیں غلام حیدر نے تقریباً 2 گھنٹے مسلسل بڑی ہمت سے اپنا عمل جاری رکھا۔ وہ پسینے پسینے ہو گیا تھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس کے کانوں سے ہلکا ہلکا خون آنے لگا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ دھڑام سے زمین پر بے خود ہو کر گر گیا۔ اس نے رحمت بابا کو اپنے طریقوں سے اشارہ کر کے کہا کہ میرے اوپر پانی ڈالو۔ والد صاحب غسل خانے سے پانی بھری بالٹی لائے۔ انہوں نے پوری بالٹی اس پر انڈیل دی۔ اس کے اعصاب کچھ ٹھکانے آئے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے والد کو کہا، مبارک ہو، میں نے آپ کے گھر کی دیوار میں پھنسی ہوئی برسوں پرانی گنتاری جن کی شیطانی روح کو اپنے عمل کی طاقت سے باہر نکال دیا ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ کاش تیرا عمل کارآمد ہو، ہم پہلے ہی بڑے عذاب میں ہیں۔ شاہد تو اب بھی سائیں کے عمل پر شک کر رہا ہے؟ رحمت بابا نے یہ جملہ کہا تو سائیں غلام حیدر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر آپ اب بھی میرے کام سے مطمئن نہیں ہیں تو میں اپنے ایک چھوٹے سے عمل سے اپنا کیا گیا عمل واپس لاتا ہوں، اور جو گنتاری جن کی بدرو تمہارے گھر کی دیواروں سے بھاگی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، چچا اجمل چلائے۔ پھر سائیں بولا، 2 دن بعد دیکھ لینا، اور ہاں اب چند روز تک تمہارے گھر کی دیواروں کا اکھڑا پلستر مزید اکھڑے گا اور اس پر تمہیں کچھ رقم خرچ کرنی پڑے گی۔ چلو یہ زہر بھی ہم پی لیں گے، بس ہماری اسافت سے جان چھوٹ گئی، یہی اچھا ہے۔ سائیں اور رحمت بابا کے چلے جانے کے بعد ہمارے گھر کا پہلے سے برا حال ہو گیا تھا، بالخصوص کمرے کی دیواروں سے پلستر جھڑنے کے بعد بڑا بدنما دل کو ڈرانے والا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ 2 روز تک تو والد اور چچا کا یہی خیال تھا کہ سائیں اپنا بیکار کام کر کے گیا ہے اور الٹا ہمارے گھر کی دیواروں کو برباد کر گیا ہے، لیکن پھر چچا یہ بات کہہ کر بھی تسلی ابو کو دینے لگے کہ جب اس نے جاپ والے کلمات پڑھے تھے تو واقعی کمرے کی دیواروں کا اچانک پلستر پھٹ گیا تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر سے جن کی بدرو چلی گئی ہو۔ دوسرا، میری والدہ نے بتایا کہ اب اس گھر میں دلی سکون محسوس ہونے لگ پڑا ہے۔ ان کے سر کے درد میں بھی کافی حد تک کمی آ گئی تھی۔ تیسرے روز خلاف توقع اچھا معجزہ ہو گیا، وہ یہ کہ رقیہ اور شمع دونوں کے منہ سے کالا گاڑھا خون آنا بند ہو گیا۔ پھر میرے نانا نے والد صاحب کو اس زمانے میں کچھ رقم ادھار دی۔ اسے والد نے تمام گھر اور دیواروں کی دوبارہ سے مرمت کروائی، اس کی حالت ٹھیک کرائی۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر کی فضا پرسکون ہو گئی۔ ابو نے ہمارے گھر کے پچھواڑے میں 4 دکانیں کھول دیں، جس سے ہماری آمدنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہر لحاظ سے خوشحالی واپس آ گئی۔ ہمارے مکان کو خریدنے کے لیے گاہک بھی آنے لگے اور وہ منہ مانگی قیمت دینے کو تیار تھے۔ آخری قیمت 30,000 روپے لگی، جسے والد صاحب نے ٹھکرا دیا، کیونکہ سائیں غلام حیدر اور رحمت بابا اپنے وعدے پر کھرے اترے تھے۔ انہوں نے واقعی ہمارے گھر سے اس جن کو نکال بھگایا تھا۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر میں کبھی بھی کسی جن چڑیل کے چرنے پھرنے کی کوئی بھیانک آواز نہیں آئی، اور نہ ہی پھر کبھی کسی کی طبیعت خراب ہوئی۔